آج کا ہمارا موضوع ہے ایئر ڈیفنس سسٹم اور ایران اسرائیل جنگ۔ جدید جنگی میدان میں ایئر ڈیفنس سسٹم فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہے۔ یہ نظام عام طور پر 4 اہم آلات پر مشتمل ہوتا ہے۔ نمبر 1 جاسوسی کے آلات ہیں، جن میں ریڈار اور سیٹلائٹ وغیرہ ہیں، جو کہ دشمن کے طیاروں، میزائلوں اور ڈرونز کی آمد کا پتہ دیتے ہیں۔ نمبر 2 کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہیں، جو کہ جمع کردہ معلومات کو تجزیہ کر کے جوابی کارروائی کے احکامات جاری کرتا ہے۔ نمبر 3 گنز اور میزائل سسٹم ہے، جو کہ زمین سے ہوا میں مار کرنے والے میزائل سسٹم یا اینٹی کرافٹ توپوں سے حملہ آور ہو کر ہدف کو تباہ کرتے ہیں۔ نمبر 4 جدید ہوائی جہاز ہیں، جو کہ دشمن کے اندر جا کر دشمن کی اہم تنصیبات کو تباہ کرتے ہیں، جیسا کہ چائنا کے F-35 طیارے اور امریکہ کے B-2 بمبار طیارے وغیرہ۔ جدید ایئر ڈیفنس رکھنے والے ممالک کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ نمبر 1 روس، نمبر 2 امریکہ، نمبر 3 چین، نمبر 4 پاکستان، نمبر 5 اسرائیل، نمبر 6 بھارت، نمبر 7 ایران وغیرہ ہیں۔ پہلی عالمی جنگ سے پہلے فلسطین مسلمانوں کے پاس تھا۔ پہلی عالمی جنگ میں برٹش حکومت نے فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ یہ قبضہ 1920 تا 1948 تک رہا۔ اسی دوران یہودیوں کو فلسطین میں بسایا گیا۔ 14 مئی 1948 کو برطانیہ نے فلسطین کو یہودیوں کے حوالے کر دیا۔ یہودیوں نے فلسطین کا نیا نام اسرائیل رکھ دیا۔ اسرائیل اور مصر اور عربوں کے درمیان مختلف جنگیں ہوئیں، جس میں فاتح اسرائیل ہی رہا، کیونکہ اسرائیل کو برطانیہ، امریکہ اور پورے یورپ کی سیاسی اور جنگی حمایت حاصل تھی۔ تیل پر مکمل اجارہ داری امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی تھی اور ہے۔ امریکہ نے تیل کی خرید و فروخت میں شرط ڈالر کو کرنسی کی صورت میں رکھی تھی۔ جس ملک نے بھی تیل کی خرید و فروخت میں خود مختاری دکھائی یا ڈالر کرنسی میں تیل کی تجارت نہیں کی، اس ملک کو امریکہ اور نیٹو نے برباد کر دیا۔ لیبیا، عراق اور شام نے تیل کی آزادی اور ڈالر کے بغیر تیل کی تجارت کا نعرہ لگایا۔ ان تینوں ممالک میں اسرائیل، امریکہ اور نیٹو نے ڈیوائڈ اینڈ رول اوور کی پالیسی نافذ کی، عوام اور حکومت کو لڑوا دیا۔ ان تینوں ممالک کو دہشت گرد ممالک کی فہرست میں شامل کیا۔ یہ تینوں خوشحال ملک تھے، اب یہ تینوں ممالک افراتفری کا شکار ہیں۔ غربت اور دہشت گردی نے ان تینوں ممالک کی کمر توڑ دی ہے۔ امریکہ اور نیٹو نے اسرائیل کی فلسطینیوں سے جنگ کروا دی۔ اس جنگ میں 60,000 کے قریب فلسطینی شہید ہو گئے، 1 لاکھ سے زائد زخمی ہو گئے۔ ایران نے فلسطینیوں کی مدد کی۔ اسرائیل نے ایران کو سبق سکھانے کے لیے ایران پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں اسرائیل نے ایران کا ایئر ڈیفنس سسٹم جام کر دیا۔ اسرائیل کے اس حملے میں 15 کے قریب بڑے سائنسدان اور جنرلز ایران کے شہید ہو گئے۔ ایران نے اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم کو 2 گھنٹے کے اندر بحال کیا اور رات کو ڈرون سے حملہ کر دیا۔ اسرائیل نے ایران کے ڈرونز مار گرائے اور خود کو فاتح سمجھ لیا، اور گریٹر اسرائیل کا خواب جو اس نے سوچا تھا وہ اسے پورا ہوتا محسوس ہونے لگا۔ گریٹر اسرائیل میں دریائے نیل سے لے کر فرات تک کا رقبہ ہے، جس میں 7 ممالک ہیں۔ نمبر 1 فلسطین، نمبر 2 لبنان، نمبر 3 اردن، نمبر 4 شام، نمبر 5 عراق، نمبر 6 ایران اور نمبر 7 سعودی عرب ہے۔ ایران نے ڈرون بھیج کر اسرائیل کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو سمجھا اور اس کے بعد ایران نے جدید میزائل سے حملہ کر دیا۔ 12 دن کی اس جنگ میں اسرائیل کو کھنڈر بنا دیا۔ اسرائیل کا پہلی مرتبہ آئرن ڈوم سسٹم فیل ہو گیا۔ پہلی مرتبہ اسرائیل کی بڑی بڑی عمارتیں تباہ ہوئیں، جیسا کہ موساد کا ہیڈ کوارٹر، بندرگاہ، تل ابیب کی بڑی بڑی عمارتیں، لیبارٹریز، ریسرچ سینٹرز وغیرہ غرض اسرائیل کی تمام اہم بلڈنگز اور ادارے ایران نے تباہ کر دیے۔ اسرائیل کا کل رقبہ
22,145 اسکوائر کلومیٹر ہے، جبکہ ایران کا کل رقبہ 16,48,195 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ اسرائیل کی آبادی 90 لاکھ کے قریب ہے، جبکہ ایران کی آبادی 9 کروڑ کے قریب ہے۔ بے شک ایران کا بھی جانی اور مالی نقصان کافی ہوا۔ نیتن یاہو نے بار بار صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اپیل کی کہ وہ میری مدد کرے۔ نیتن یاہو کی اپیل پر ڈونلڈ ٹرمپ نے جدید B-2 بمبار طیاروں کے ساتھ ایران کے نیوکلیئر پلانٹس پر حملہ کر دیا۔ اٹامک انرجی کمیشن کی رپورٹ کے مطابق ایران کے نیوکلیئر پلانٹس محفوظ رہے اور کوئی تابکاری اثرات نہ ہوئے۔ ایرانی نیوکلیئر پلانٹس کا جزوی نقصان ہوا، مگر امریکہ نے دعویٰ کیا کہ اس نے نیوکلیئر پلانٹس تباہ کر دیے ہیں۔ ایران نے امریکی اڈوں جو کہ قطر اور عراق میں ہیں ان پر حملہ کر دیا۔ ایران نے حملہ کرنے سے پہلے قطر اور عراق کو آگاہ کیا۔ امریکہ نے جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ یہ جنگ 13 جون 2025 کو شروع ہوئی تھی اور 24 جون کو جنگ بندی ہو گئی۔ اس جنگ نے بہت سے چہرے اور بہت سے ممالک کو بے نقاب کیا۔ مثال کے طور پر ایران ساری زندگی انڈیا کو دوست سمجھتا رہا۔ انڈیا نے اسرائیل کا ساتھ دیا۔ 700 جاسوس ایران میں پکڑے گئے، ان میں اکثریت انڈین کی تھی جو کہ موساد کو انفارمیشن دے رہے تھے، جن کی وجہ سے ایران کے سائنسدان اور جرنلز شہید ہوئے۔ مختلف ممالک کا میڈیا اور میڈیا کی شخصیات بھی بے نقاب ہوئیں، جیسا کہ انجینئر محمد علی مرزا اسرائیل اور امریکہ کی ٹیکنیکل طریقہ سے حمایت کرتا رہا۔ ایران کی پارلیمنٹ نے انڈیا کا جھنڈا جلایا اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ پاکستان کے علاوہ ایران نے رشیا، چائنا اور کوریا کے کردار کی تعریف کی، کیونکہ ان چاروں ممالک نے ایران کی مدد کی۔ ایران اسرائیل جنگ کو بند کروانے میں ٹرمپ کے علاوہ سعودی عرب اور پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اہم کردار ادا کیا۔ جنگ بند ہونے کی وجوہات کچھ یوں ہیں۔ نمبر 1، ایران نے آبنائے ہرمز جس سے یورپ کو تیل کی سپلائی ہوتی ہے اس کو بند کرنے یا یورپ اور امریکہ کے تیل کے جہازوں پر حملہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ نمبر 2، اسرائیل اور امریکہ سمجھتے تھے کہ ایران کے پاس جدید طیارے نہیں ہیں، ایران کو آسانی سے شکست دی جا سکتی ہے۔ بعد ازاں ان دونوں ممالک کو معلوم ہو گیا کہ ایران ہزاروں کی تعداد میں جدید میزائل رکھتا ہے۔ ان میزائل کے سامنے آئرن ڈوم سسٹم بیکار ہے۔ نمبر 3، مشرق وسطیٰ میں امریکی اڈوں پر حملہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ نمبر 4، نیتن یاہو اور ایلن مسک کی غلط فہمی ڈونلڈ ٹرمپ نے دور کر دی کہ امریکی صدر یہودیوں کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا ہے۔ نمبر 5، لیبیا، عراق اور شام میں امریکہ کی ڈیوائڈ اینڈ رول اوور کی پالیسی کامیاب رہی، جبکہ افغانستان، کیوبا، ویتنام اور ایران میں امریکہ عوام کو حکومت سے نہ لڑوا سکا اور اس وجہ سے یہ چاروں ممالک ناقابل شکست رہے۔ نمبر 6، امریکہ اب شاید یہ سمجھتا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کی اب اس کو پہلی جیسی ضرورت نہیں رہی۔ دوسرا یہ کہ اسرائیل کو غلط فہمی ہو گئی تھی کہ امریکہ میرے بغیر نامکمل ہے۔ بے شک ایران اور اسرائیل دونوں کا نقصان ہوا، لیکن 80 سال میں پہلی دفعہ اسرائیل کو ایران کے ہاتھوں شکست ہوئی۔ اسرائیل کے 3 لاکھ کے قریب یہودی اسرائیل کو جنگ کی وجہ سے چھوڑ گئے اور یورپ اور امریکہ منتقل ہو گئے، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ فتح دیکھی تھی، موت نہیں دیکھی تھی۔ اسرائیل کی ناقابل شکست ہونے کا بھرم ختم ہو گیا۔ مشرق وسطیٰ کے ممالک پر اس کی دہشت ختم ہو گئی۔ پاکستان پر ہندوستان اور اسرائیل نے مل کر حملہ کیا، پاکستان نے دونوں کو شکست دی۔ ایران پر اسرائیل، ہندوستان اور امریکہ نے مل کر حملہ کیا، ایران نے تینوں کو شکست دی۔ امید ہے اسلامی ممالک اور ایران کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہود اور ہنود ہمارے دوست نہیں ہیں،
وہ انڈین شہریوں کی بجائے پاکستانی شہریوں کو اپنے مالک میں کام کے سلسلہ میں ترجیح دیں گے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے ادارے کھولیں گے، اعلیٰ قسم کے میزائل بنائیں گے اور دنیا کا بہترین ایئر ڈیفنس سسٹم اپنی حفاظت کے لیے بنائیں گے اور رکھیں گے۔ پلیز لائک، ویو، سبسکرائب اینڈ آفر یور ویلیویبل کمنٹس آن مائی YouTube channel TSC Tarak Sir channel. Thank you.